إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، قابل احترام اور بہنوں، پچھلی مجلس میں ایک بہت ہی اہم مقدمہ توحید اور شرک سے متعلق ہم نے دیکھا، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرے۔ اس کے بغیر انسان کی نجات اور فاسد ہو جاتی ہے، اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا جہاں عبادت کا اہتمام ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنی عبادات کو بچائے۔ عبادت کرنا اصل نہیں ہے، عبادت کو بچانا اصل ہے۔ جیسے دنیا میں بھی آدمی کا پیسہ کمانا اصل نہیں ہے، اس پیسے کو بچانا اصل ہے۔ مہینے بھر کی کمائی اگر انسان لاپرواہی میں جیب میں ڈال دیا اور جیب پھٹی ہوئی ہے، کیا ہوگا؟ پیسہ اس کا ضائع ہو جائے گا اور ساری محنت بھی ضائع ہوگی۔ لہٰذا انسان عبادات کرے لیکن شرک سے نہ بچے، اس کی عبادات کیا ہوں گی؟ برباد ہو جائیں گی۔ تو اس راستے کو بھی بند کرنا ضروری ہے جس سے عبادات برباد ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اب اس سے آگے ہم بات شروع کریں گے اور پہلے قاعدے سے بات شروع کریں گے۔ اس میں سب سے پہلا قاعدہ کیا ہے؟ کھانا سب لوگوں نے کھا لیے؟ اب سو جاؤ۔ سب سے مشکل وقت یہ ہوتا ہے جب اچھے سے آدمی کھا لیتا ہے اور اس کے بعد میں پھر جب بیٹھتے ہیں تو آنکھ ساتھ نہیں دیتی ہے۔ سنتے 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 کیا ہوتا؟ پہلے آنکھ بند ہوتی، پھر کان بھی بند ہو جاتے۔ تو یہ وقت تھوڑا مشکل ہوتا ہے سننے کے اعتبار سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی مدد کرے اور غلط فہمی سے بچائے کہ سنیں گے کچھ، سمجھ رہے ہیں کچھ، گھر پہ جا کے بیوی کو بتائے کچھ۔ تو دھیان دے کے سنیں، نیند آئے گی، اور خاص طور سے اگر مضبوط کھایا ہو تو نیند زیادہ آئے گی۔ ایک ہوتا ہے نماز کے اعتبار سے زوال کا وقت، اور ایک ہوتا ہے درس کے اعتبار سے زوال کا وقت۔ درس والے زوال کا وقت یہ ہے، کھانا نہ کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے ایک دم، اور پھر کوئی تمنا باقی نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد جب درس کے لیے آدمی بیٹھتا ہے تو بیٹھے بیٹھے مراقبے میں چلا جاتا ہے۔ بعض والا جگاتا تو بولتا نہیں سن رہا ہوں کوئی سن رہا ہوں میں، اس کو معلوم ہوتا، معلوم میرے سامنے سدے میں چلا گیا تھا، بولتا سن رہا۔ چلیے ہم لوگ اب 4 قاعدے ہمارے پاس ہیں، اس کا کوئی خلاصہ بتائے گا؟ جو شروع میں نے بتایا تھا کہ 4 قاعدوں میں کیا باتیں ہیں۔ پہلے قاعدے میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تخلیق کا مقصد مقدمے میں۔ اس کے بعد پہلا قاعدہ یہ ہے، یعنی پہلی بات امپورٹنٹ جس کو جاننا ہے، اہم بات جاننا ہے، وہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین ایسے نہیں تھے کہ اللہ کو نہیں مانے، وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے اور اللہ کو رب مانتے تھے، لیکن اس ماننے کے باوجود بھی وہ مسلمان قرار پائے نہیں۔
بلکہ اتنا معاملہ سنگین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے جنگ بھی کرنی پڑی. وہ مسلمان نہیں کہلائے. اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے. اگر انسان اللہ کو مانے، اللہ کو رب مانے، اللہ کو سب سے بڑا مانے، تب بھی کافی نہیں، اور کچھ باقی رہ جاتا ہے. یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کو رب ماننے کا کوئی اہمیت نہیں ہے، کہ پھر ہے وہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. کافی نہیں ہے. اس کے بعد بھی کچھ اور باقی رہ جاتا ہے جو ضروری ہے، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو پہلا قاعدہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں القاعدۃ الاولی، پہلا قاعدہ، ان تعلم ان الکفار الذین قاتلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون بان اللہ تعالی هو الخالق الرازق المحیی المميت المدبر لجميع الامور ولم يدخلهم ذلك في الاسلام. پہلا قاعدہ یہ کہ تم یہ بات اچھی طرح سے جان لو کہ وہ کفار جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، وہ اس بات کا اقرار کرتے تھے، اس بات کو مانتے تھے کہ اللہ تعالی خالق ہے، رازق ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے، اور سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. سب اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ مینج کرتا ہے، ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن اتنا سب ماننے کے باوجود بھی وہ اسلام میں نہیں آئے. انہیں مسلمان تسلیم نہیں کیا گیا جبکہ وہ اللہ کو مانتے تھے. لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہاں شیخ نے ایک آیت ذکر کی ہے، اور بھی آیت قرآن کریم میں ہم ان آیات کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ العنکبوت میں آیت نمبر 61 میں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ. اب دیکھیں کیا کیا وہ لوگ مانتے تھے. قرآن سے بہتر گواہی کسی کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی گواہی سے بڑھ کے کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھو من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو پابند بنا دیا، کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کیا کہیں گے؟ اللہ. اللہ نے ایسا کیا. آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو ایک ضابطے کا پابند اللہ نے بنایا. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر اتنا سب مان کے تم کہاں سے جھوٹ میں پھنسائے جاتے ہو؟ کون ہے تم کو مس گائیڈ کر رہا ہے، باطل میں پھنسا رہا ہے؟ تو کتنی چیزیں آئی اس میں. کون ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے؟ تو کریٹر کس کو مانتے تھے؟ وہ اللہ کو. سورج چاند کو پابند بنا رکھا ہے، نظام چلا رہا ہے رات دن کا، کون ہے؟ کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو. یعنی ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اللہ کو نہیں مانتے تھے، اسے نہیں تھا، اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. لیکن پھر بھی وہ کیا کہلائے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. وہ مشرک کہلائے، کافر کہلائے. تو اللہ کو مان کے بھی آدمی کافر مشرک ہو سکتا ہے کیا؟ یعنی اللہ کو مان کے بھی آدمی مشرک، جبکہ وہ یہ مان رہا ہے کہ سب بنانے والا اللہ ہے اور یہ نظام چلانے والا اللہ ہے. اور ایک آیت دیکھتے ہیں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 84 سے لے کے 89 تک، 84 سے لے کے 89. آپ کے پاس نہیں ہو؟ ہاں لکھیے. آپ کے لیے ایک آیت ہے جو اینڈ میں آئے گی. یہ پہلے میں دے رہا ہوں تاکہ آپ کے پاس اور بھی ریفرنسز رہیں، اور شرح میں یہی مقصود ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ دلیلیں ہمارے سامنے آئیں. قُلْ لِمَنِ، اب دیکھیں کیا کہ اتنی زبردست، یعنی ان کا عقیدہ کیسا تھا جیسے بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے والوں کا بھی نہیں ہوتا ایسا، بدقسمتی سے. وہ کیا مانتے تھے؟ دیکھیے کہتے تھے قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اب کوشچن آنسر ہو رہا ہے ان کا. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اے نبی آپ کہیے کون ہے کہ
लिमन الارض वमन फीहा, जमीन और जमीन में जो कुछ है किसका है, पूछो उनसे। इन कुंतुम तालमून, अगर वाकई तुम जानते हो तो बताओ। सयक़ूलून लिल्लाह, किसका है, जमीन किसकी है और जमीन में जो कुछ भी है वो किसका है, अगर जानते हो तो बताओ। पूछो है नबी उनसे, किसको हुक्म कौन हुक्म दे रहा है, किसको पूछने के लिए कह रहा है और किसको हुक्म दे रहा है कि पूछें। अच्छा, जवाब भी अल्लाह ही दे रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है सयक़ूलून लिल्लाह, वो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह का है। किसका है, अल्लाह का है। कुल अफला तदक्करून, कहिए कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं, सब अल्लाह का है तो फिर मांगते दूसरे से क्यों, तुम नसीहत क्यों कबूल नहीं करते, क्यों सोचते नहीं। कुल मर रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ज़रा ये तो कहिए नबी उनसे कि कौन है जो सातों आसमानों का रब है और अर्श अज़ीम का रब है, कौन। सयक़ूलून लिल्लाह, वो यकीनन यही कहेंगे, इसका जवाब भी देंगे अल्लाह है। सातों आसमानों का रब और अर्श अज़ीम का रब भी अल्लाह है। कुल अफला तत्तकून, तो आप कहिए फिर तुम डरते क्यों नहीं, जब वो इतना बड़ा बादशाह है, रब है और अर्श अज़ीम का मालिक है, रब है, उससे डरते क्यों नहीं। उसके साथ शिर्क कर रहे हो तुम लोग, जो कुछ भी नहीं उनको उसके बराबर कर रहे हो, तो डरते नहीं तुम लोग। कुल मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि इन कुंतुम तालमून, ज़रा ये तो पूछिए कि कौन है जिसके हाथ में मन बियदिही मलकूतु कुल्लि शै, हर चीज़ की बादशाह जिसके हाथ में है, और वह हुवा युजीरु वला युजारु अलैहि, वो सब के मुकाबले में बचाव के लिए पनाह दे सकता है, लेकिन उसके मुकाबले में बचाने के लिए कोई पनाह नहीं दे सकता। ऐसा कौन है बताओ ज़रा, अगर तुमको मालूम है तो ज़रा बोलो। सयक़ूलून लिल्लाह, वो कहेंगे अल्लाह ही है ऐसा। तो कुल फ़अन्ना तुस्हरून, कहिए कहाँ से तुम पे जादू हो रहा है, कि जादू है तुम पे, कौन तुमको कंट्रोल कर रहा है, मतलब इतना सब मान के तुम क्यों नहीं मानते फिर। अब इसमें आप गौर करें कितनी चीज़ें आई। नंबर एक कि ज़मीन और ज़मीन में जो कुछ भी है वो किसका है, ठीक है। सातों आसमान और अर्श अज़ीम का मालिक कौन है, सारी बादशाहत किसके हाथ में है, सबसे पनाह दे सकता है लेकिन उससे कोई बचा नहीं सकता, वो सबसे बचा सकता, ऐसा कौन है। ये सब कौन मानता था, आप सोचिए, वो लोग ये सब मानते थे और कुरान की गवाही है कि वो लोग ये बोलेंगे, यानी उन लोगों का ये मानना था कि अल्लाह ही है ऐसा, बादशाह है, आसमान और ज़मीन का मालिक है, ज़मीन में जो कुछ है सब उसका है, बादशाह उसी की हर चीज़ की, और वो पनाह दे सकता है, उससे कोई बचा नहीं सकता, वो सबसे बचा सकता है। ये सब किसके बारे में मानते थे वो लोग, अल्लाह के बारे में। लेकिन फिर भी क्या हुआ, क्या कहलाए वो लोग, मुशरिक। तो ये मानना काफ़ी हुआ। अगर ये मानना काफ़ी होता आदमी के मोमिन कहलाने के लिए, तो वो भी मोमिन कहलाते कि नहीं। लेकिन मालूम है कि कहीं तो और खोट थी जो आगे आएगी, प्रॉब्लम किधर था। ये सब मान के तो मुसलमान, बहुत से मुसलमान भी तो इसमें क्या करते हैं, बाबा बचाएंगे, बोलता कि नहीं बोलता, हाँ। लेकिन वो लोग क्या बोलते थे, सबसे अल्लाह बचा सकता है, अल्लाह से कोई बचा नहीं सकता। ये अकीदा किनका था, उनका था। लेकिन इसके बावजूद वो मुसलमान, तो वो अल्लाह को रब मानते थे या नहीं। कुल मर रब्बुस समावाति सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम, कौन है सातों आसमानों का रब और अर्श अज़ीम का रब कौन है, वो ज़मीन किसकी है, वो मालिक मानते थे। और इसी तरह से मुहाफ़िज़ अल्लाह को मानते थे कि हिफाजत करने वाला है, और वो अल्लाह ताला को बादशाह मानते थे, रब मानते थे। तो क्या वो रब मानते थे अल्लाह को, मुशरिकीन अल्लाह को रब, सवाल जैसा पूछे जवाब देते क्या, ये अब आसार दिखाई दे रहे हैं मुझको नशा आ रहा है आप लोगों को, हाँ।
اللہ کو رب وہ مانتے تھے کہ نہیں مشرکین؟ معلوم ہوا کہ صرف رب ماننا کافی نہیں ہے، معبود بھی ماننا پڑے گا۔ کافی ہے معبود ماننا؟ معبود ماننا کافی نہیں ہے؟ ہاں، صرف ایک معبود اللہ ہے اور کوئی نہیں، وہ معبود بھی مانتے تھے، وہ معبود بھی مانتے تھے، لیکن اکیلے اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے۔ پرابلم یہاں تھا ان کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو رب تو وہ مانتے تھے، یہ معاملہ ہو گیا سالو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین اللہ پر ایمان رکھتے تھے؟ رکھتے تھے، اور رب مان رہے تو مانتے نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، ان میں سے اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن پھر بھی وہ مشرک کے مشرکی ہیں۔ معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے، اللہ پر ایمان رکھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے۔ کتنا بڑا فیکٹ ہے اور کتنا کڑوا سچ ہے یہ، کہ ایک آدمی اللہ کو مان کے بھی مشرک رہ سکتا ہے۔ لیکن آج کا ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں سے کیا سمجھتا ہے؟ اللہ کو مانتا نا، میں اللہ کو مانتا، تو اللہ کو مانتا کافی ہے؟ یہ نہیں ہے۔ اللہ ہی کو رب ماننا، اللہ ہی کو معبود ماننا، اللہ کی طرح اللہ کے برابر کسی کو نہیں ماننا، یہ توحید ہے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ توحید کی واقعی توحید ہے کیا؟ صبح سے سن رہے ہم لوگ توحید توحید توحید، توحید کیا ہے؟ پھر توحید ضروری ہے، توحید کیا ہے؟ تین چیزیں توحید ہے، یاد رکھیں گے۔ رب اللہ ہے اور کوئی نہیں، یہ ابھی پڑھ لیا آپ نے، یہ تو ماننا ضروری ہے۔ دو، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، رب اللہ کے سوا کوئی نہیں، معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں، اور اللہ کی طرح کوئی نہیں۔ سمپل، یاد رکھیں گے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ چار ہے نا؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب مجھ کو شام عصر تک آپ لوگوں کو چیک کرتا رہنا پڑے گا کہ صرف میں ہی بول رہا ہوں یا آپ بھی بول۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم لوگ فون پہ بات کرتے رہتے ہیں اور کٹ ہو چکا ہوتا ہے، ہم پوری بات کرتے ہیں اور پھر واپس اسی کا کال آتا ہے ہم کو، تو ہم بات کس سے کر رہا تھا؟ میرے بیچ میں کٹ ہو گیا تھا۔ کب کٹ ہوتا؟ بولے 5 منٹ پہلے۔ تو ارے میں اتنا سب بولا ہوں، تو یہ بھی چیک کرتے رہنا پڑتا ہے کہ ہاں کٹ تو نہیں ہو گیا۔ ٹھیک۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک توحید ربوبیت، رب اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ توحید الوہیت، الوہیت الہ سے بنا ہوا ہے۔ الہ کا مطلب معبود، لا الہ الا اللہ، معبود جس کی عبادت کی جائے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ 3 توحید اسماء و صفات، اسماء اسم کی جمع ہے، نام، صفات صفت کی جمع ہے، اللہ کی صفات، کیسا ہے اللہ؟ تو اللہ جیسا بھی ہے ویسا کوئی نہیں، اللہ کی طرح کوئی نہیں، اللہ کی برابری، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ یہ 3 چیزیں قرآن کریم کی ایک آیت میں ہیں۔ وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ مریم کی آیت نمبر کتنی؟ 65۔ ہاں، کون پڑھے گا؟ آیت کیا ہے؟ انا نحن نزلنا الذکر۔ ہاں، بہت صحیح۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له السمیہ۔ سورہ مریم آیت نمبر 65۔ دیکھیں گے اس میں 3 قسمیں کیسا آ جاتی۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا رب۔ تو یہ کون سی توحید ہوئی؟
توحید رب والی توحید، رب اللہ اور کوئی نہیں. ٹھیک. نمبر 2 فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو تو اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جم جا، ٹکا رہے. مطلب ایک دن کیا بعد میں چھوڑ دیا، نہیں، اسی کی عبادت پر مرتے دم تک کیا کر، قائم رہے. تو یہ کس چیز کا حکم ہے؟ عبادت کا. تو یہ کون سی قسم ہوئی؟ توحید ربوبیت نا. آپ بول رہے کچھ لوگ؟ ہاں شکران. کھانا بنانے والوں کو بولنا پڑے گا تھوڑا سا سکا کیسے تو بناؤ ایسا دال چاول جو تاکہ آپ لوگ بس 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 بولے، آپ لوگ آنے دو نہیں بولے. ہاں فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، تو تو اسی کی عبادت کر اور اس کی عبادت پر جمع رہے، ٹکا رہے. یہ کون سی توحید ہوئی؟ توحید الوہیت، یا اس کو دوسرا نام ایک ہے توحید عبادت. یہ آسان ہے. هل تعلم له سمیہ، کیا اس کا ہم نام اس جیسا تو کسی اور کو جانتا ہے؟ سوال کا جواب کیسا آئے گا؟ نہیں. تو یعنی اللہ جیسا کوئی ہے نہیں ہے. یہاں سمیع اللہ جیسا، کیونکہ اللہ کے جتنے نام ہیں اس کی صفات ظاہر کرتے ہیں. تو اللہ کی صفات کسی اور کی ہیں؟ ایسی کوئی ہے اللہ جیسا؟ نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا، اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے. تو اب یہ 3 قسمیں ہوئی، رب، معبود اور صفات میں اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. یہ ایک ہی آیت میں تینوں قسمیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی. یاد رہے گا یہ سب کو یاد ہونا چاہیے. آیت گھر پہ جا کے ہوم ورک آپ کریں گی کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 65 کو آپ یاد کریں گے. آنے والے کورسز میں ہم لوگ سوچ رہے ہیں امتحان بھی رکھیں گے انشاءاللہ. یہاں نہیں، آن لائن. آپ کو خالی ٹک کرنا پڑے گا پاس فیل. ہاں پاس فیل نہیں کون سا صحیح جواب غلط جواب. تو وہاں سے آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے امتحان دیں گے انشاءاللہ. پھر دیکھیں گے جو بھی مارکس ہے آپ کو آ جائیں گے گوگل فارم پہ، آسانی سے آپ کو تب کا تب رزلٹ مل جائے گا. کریں گے انشاءاللہ آئندہ، ابھی نہیں. تو یہ 3 قسمیں توحید کی معلوم ہے. یاد رہے گا یہ، رب اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، معبود اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ جیسا کوئی نہیں. کسی بھی چیز میں اللہ جیسا کوئی نہیں. اللہ سب سے الگ ہے. قل هو اللہ احد، وہ ایک ہے، یکتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. تو یہ 3 قسمیں توحید کی ہیں. تو وہ لوگ پہلی چیز میں اللہ کو رب مانتے تھے کہ نہیں؟ مانتے تھے. ہاں لیکن توحید ربوبیت میں بھی توحید نہیں تھی ان کے پاس. یہ نہیں کرتے تھے کہ توحید ربوبیت مانتے ہو، کیونکہ کسی اور سے بھی ملنے کا عقیدہ وہ لوگ، ہاں صرف اللہ سے نہیں، لیکن اللہ ہے، سب سے بڑا ہے. یہ لوگ بھی دیتے، تھوڑا بہت دیتے، لے کے دیتے، جیسا بھی دیتے، لیکن دیتے یہ لوگ بھی. تو باقی لوگوں کے بارے میں بھی عقیدہ تھا ان کا، لیکن بڑا کس کو مانتے تھے سب سے؟ وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ سب سے بڑا اللہ کو ہی مانتے تھے. تو اللہ کے برابر کسی کو نہیں مانتے تھے، لیکن پھر بھی مشرک ہوئے. سوچئے یہ جاننا کتنا ضروری ہے، ورنہ آدمی بھرم میں پڑا رہے گا کہ میں تو مانتا نا اللہ کو بس. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن پھر بھی مشرک ہے. معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان رکھ کے بھی آدمی مشرک ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہم ان میں نہ ہو جائیں. ہم کسی اور پہ فتوے نہیں لگا رہے، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ میں اللہ کو مانتا لیکن پھر بھی میرے اندر شرک باقی ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے. اور عرب کے مشرکین میں یہ چیز تھی کہ وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے، رب مانتے تھے، مالک مانتے تھے، سب کچھ نظام چلانے والا مانتے تھے، پھر بھی مشرک رہ گئے. وہ کیا ایسی غلطی تھی ان کی جس کی وجہ سے ویسے ہوئے ہیں؟ یہ جاننا ضروری ہے. یہاں مؤلف نے، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ایک آیت بطور دلیل ذکر کی ہے. وہ کیا آیت ہیں؟ کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى قُلْ مَنْ، اب دیکھیے اس میں اور چیزیں آ رہی ہیں. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہارے سننے دیکھنے کی طاقت کا مالک ہے، کہ جس نے تم کو سننے دیکھنے کی طاقت دی، جب چاہے چھین سکتا ہے.
کون ہے جس کا مالک ہو. وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. کون ہے جو مردہ سے زندہ نکالتا ہے اور زندہ سے مردہ نکالتا ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. اور کون ہے جو پورے نظام کی تدبیر کر رہا ہے؟ پورے یونیورس کا سسٹم کون چلا رہا ہے؟ کتنی چیزیں آئیں؟ نمبر 1 رزق کون دے رہا ہے؟ دوسرے سننے دیکھنے کی طاقت تم کو کس نے دی؟ کون ہے جو زندگی موت کا مالک ہے؟ زندہ سے مردہ نکالتا ہے، مردہ سے زندہ نکالتا ہے. مرغی سے انڈا نکلتا کہ نہیں؟ اور انڈے سے مرغی. زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. کون کرتا ہے یہ؟ جیسے نطفے سے انسان اور انسان سے نطفہ. تو یہ کون کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ، مردہ سے زندہ. اور کون ہے جو پورے نظام کو چلا رہا ہے؟ بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، اور سب سردی گرمی بارش موسموں کا آنا، اور سب کچھ کون کرتا ہے یہ سب کچھ؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. ان کا جواب یہی ہوگا، وہ یہی کہیں گے اللہ کرتا ہے اسے. قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. کہو پھر ڈرتے کیوں نہیں تم لوگ؟ جب یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کر کے تم ڈرتے کیوں نہیں؟ تو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، ہم نے دیکھا آیتوں میں. اللہ کو مالک مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے، اور اللہ کو مدبر مانتے تھے. یہ 4 چیزیں توحید ربوبیت میں آتی ہیں. توحید ربوبیت میں کتنی چیزیں آتی ہیں؟ 4. نمبر 1 خالق، نمبر 2 مالک، نمبر 3 رازق، اور نمبر 4 مدبر. مدبر تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا. یہ چاروں چیزیں مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ وہ مشرک باقی رہے. تو پہلا نقطہ یہاں پر شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو، پہلی بات تو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ عرب کے مشرکین جن کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے اور آپ نے ان کو دعوت دی، پھر ہجرت کرنی پڑی، پھر جنگوں سے ہوئی، آپ ان سے اگری نہیں کیے، ان کو مسلمانوں کی صف میں آپ نے نہیں لیا. وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں ماننے والے تھے؟ وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. وہ اللہ کو مانتے تھے تو کیسے خالی اللہ ہے بولتے تھے؟ نہیں، وہ اللہ کے بارے میں مانتے تھے وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور نظام کا چلانے والا ہے. سب کچھ اس کے ہاتھ میں. وہ عرش کا رب ہے، وہ آسمان و زمین کا رب ہے. تو وہ اس کو رب مانتے تھے. لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ وَلَمْ يُدْخِلْ، کیا کہتے ہیں؟ وَلَمْ يُدْخِلْهُمْ ذَلِكَ فِي الْإِسْلَامِ. لیکن یہ ماننا انہیں مسلمانوں کی صف میں نہیں لا سکا. انہیں اسلام اور مسلمان کا تمغہ ملا. تم لوگ مسلم ہو کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہو، ایسا ہوا؟ تو مطلب اتنا ماننا کافی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی وضو کرے اور خالی منہ دھوئے اور مسجد میں آ کے اللہ اکبر بول کے کھڑا ہو جائے، تو کیا بولیں گے؟ اپن بولیں گے ہم لوگ وضو تیرا صحیح ہے، بولیں گے وضو میں منہ دھونا ہے نا، دھوئے نا میں، تو منہ دھوئے تو وضو نہیں ہوتا کیا؟ تو بولیں گے منہ دھونا ضروری ہے، باقی کہاں کیا تو؟ سمجھ میں آیا؟ یعنی یہ تو ضروری ہے لیکن اور بھی ہے. تو اتنا کر کے تیرا وضو پورا ہوا؟ منہ دھونا وضو میں ہے کہ نہیں؟ تو منہ دھوئے نا میں. ہاں لیکن ہاتھ پاؤں مسا یہ ساری چیزیں ہیں، کلی ہے، اس کے بعد ساری چیزیں تو نکال کیا ہے، سب کچھ خلال نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، ہاتھوں میں کچھ نہیں کیا تو نے جو کرنا چاہیے تھا. تو تیرا وضو ہوا؟ تو تیرا وضو کیسا ہے؟ ادھورا. اب تو نماز پڑھ سکتا؟ چہرہ دھونا ضروری ہے لیکن کافی. سمجھ میں آئی بات؟ تو ان کے پاس توحید میں سے ایک چیز تھی، وہ بھی توحید نہیں تھی. اللہ پر ایمان، اللہ کو رب ماننا، اس میں بھی خلل تھا. لیکن کم سے کم اتنا تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے اور رب مانتے تھے اور سب سے بڑا مانتے تھے. لیکن یہ ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. تو اس سے وہ مسلمان قرار پائیں. لہٰذا کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ کو مانتا، تو یہ کافی ہے. اللہ کو ویسا مان جیسا ہمارے نبی نے ماننے کے لیے کہا ہے، ویسا نہیں جیسے مشرکین مانتے تھے. اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کو ویسا مان جیسے ہمارے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مانتے تھے ویسا نہیں جیسا مشرکین مانتے تھے. ان کا ماننا ادھورا تھا, پورا نہیں تھا. تو صرف اللہ کو ماننے سے آدمی صحیح نہیں ہو جاتا. یہ وہ پہلا قاعدہ. اب دوسرا قاعدہ ہم شروع کر رہے ہیں. ٹھیک, دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ وہ ایسا کیوں کرتے تھے, یعنی وہ شرک کیوں کرتے تھے. اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے. آدمی سوچے گا جب سے اتنا اللہ کو اتنا بڑا مانتے تھے, خالق مالک, تم کرتے کہیں کو تھی شرک. سوال پیدا ہوا نا دماغ میں آدمی کے, ہوگا نا وہ کرتے کیا تھے اور کیوں شرک کرتے تھے وہ لوگ. جب سب اللہ کو مانتے تھے, دینے والا, رازق ہے, خالق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, نظام چلانے والا, تو پھر شرک کرتے کاہے کو تھے وہ لوگ. اب یہ بھی سمجھنا ضروری کہ ان کا شرک تھا کس قسم کا اور اس کی غرض و غایت کیا تھی, یا ہم اس کو بولیں گے موٹیو کیا تھا ان کا, ان کی شرک کا پرپس کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں. فرماتے ہیں القاعدۃ الثانیہ, دوسرا قاعدہ, انہم یقولون, وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ. ہم جن کی عبادت کرتے ہیں, جن کو پکارتے ہیں, ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں اور ان کی طرف اس لیے ہم متوجہ ہوتے ہیں, ڈائیورٹ ہوتے ہیں, ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, الا لطلب القربۃ والشفاعہ, الا لطلب القربۃ والشفاعہ. ہم قربت اور شفاعت کی وجہ سے ان کو پکارتے, جن کو بھی ہم پکارتے. کتنے ریزن ہیں؟ پہلا کیا ہے؟ کس کی؟ دوسرا کس کی؟ ان کی. ہاں, سب ایک جیسا رہتا کیا؟ اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور ان معبودوں کی سفارش پانے کے لیے کہ یہ ہماری سفارش کریں, اس کے لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کو پکارتے ہیں. تو دو باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک قربت اور دوسرے شفاعت. شفاعت ہے, کیا ہے؟ شفاعت. قربت اور شفاعت یاد رہے گا, اللہ کے قریب ہونے کے لیے اور یہ ہماری سفارش کریں, اس کے لیے ان کو خوش کرتے کہ سفارش کریں گے نا, پھر خوش نہیں ہوں گے تو کریں گے کیا؟ آپ کرتے کسی سے خوش نہیں رہیں گے تو سفارش, کسی سے ناراض ہے آپ بولتے ہیں کرو اس کا کام کر دو, اچھا آدمی بولتے ہیں آپ, تو جس سے ناراض ہو اس کی سفارش کیوں کرے گا؟ تو وہ خوش ہوں گے تو ہماری سفارش کریں گے. اس لیے جو بھی ایکٹیویٹیز وہ کرتے تھے شرکیہ, وہ اس لیے کرتے تھے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہماری کیا کریں؟ سفارش کریں. اور اس لیے کرتے تھے کہ ان کا مقصد کس سے قریب ہونا تھا؟ ماشاء اللہ, کتنی اچھی نیت تھی ان لوگوں کی. قریب کس کے ہونا چاہتے تھے؟ تو یہ جتنے معبود تھے وہ ان کو کیا کرتے تھے؟ ان کے حساب سے, ان کے گمان میں, یہ ہم کو اللہ سے قریب کریں گے. یعنی ان کی نیت اچھی تھی کہ بری تھی؟ اللہ سے قریب ہونا بری نیت ہے؟ اتنی نیک نیت ہے, لیکن کام کیسا تھا؟ غلط. تو معلوم ہے کہ ان کی نیت اچھی تھی. تو معلوم ہے کہ شرک میں نیت اچھی ہونا کافی, شرک خود غلط ہے. شرک خود غلط ہے, چاہے کتنی اچھی نیت تیری ہو, اچھی نیت سے بھی اگر تو شرک کرے گا تو شرک اللہ کے نزدیک معافی ہوگی اس کی. اچھی نیت کی وجہ سے غلط کام صحیح ہو جاتا ہوتا نا؟ نہیں ہوتا. سوچ رہے ہیں کہ مطلب پروسیس کر رہے ہیں, تو چلو آپ, اچھی نیت سے غلط کام صحیح نہیں ہو جاتا. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہتے ہیں انہم یقولون ما دعوناہم وتوجہنا الیہم الا لطلب القربۃ والشفاعہ. اب دلیل دی شیخ نے دونوں چیزوں کی, کہ قربت کی دلیل کیا ہے, شفاعت کی دلیل کیا ہے, جو ان کا سٹینڈ تھا. فدلیل القربۃ قولہ تعالی والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. جن لوگوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں, بگڑی بنانے والے, اللہ کے سوا جنہوں نے اپنے کارساز اولیاء بنا رکھے ہیں, سرپرست جن کو وہ مانتے ہیں ہمارے بڑے, ہمارا کام بنائیں گے بابا لوگ. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء,
ہم اللہ کے ولیوں کی شان میں گستاخی نہیں کرتے ہیں. واقعی جو اللہ کے ولی وہ کبھی یہ نہیں سکھاتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے جن کو بنایا ننگے شاہ بابا ایسے ہیں ایسے نہیں, ایسا نہیں. بیجاپور میں بھی دیکھا ہوں میں ایسا کچھ نام ہے. جو لوگ بیجاپور کے ہے کوئی اس میں؟ ہاں ڈونگری میں بھی مطلب ملٹیپل ہیں. بتائیے آپ ننگے شاہ کیسا بابا؟ ننگا رہنا جائز ہے؟ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین اپنے نیک بندوں کو یعنی برہنہ گھومنے لگائے گا اللہ تعالیٰ. سوچنے کی چیز. اور ان کی زندگی پہلے بھی دینداری والی ہوتی ہے, بعض اوقات نہیں بھی ہوتی. تو کہا کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے. ولی میں اسی لیے ولی کا ترجمہ میں کارساز کر رہا ہوں کہ اپنے کاموں کی بگڑی بنانے والے مانتے ہیں ان کو. جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا لیا ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے, وہ کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. یہ ان کا اپنا کیا ہے؟ ایڈمیشن. ہاں ان کا اپنا اعتراف ہے کہ ان کا بولنا آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ان لوگوں کا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت, جن کی بھی ہم عبادت کرتے ہیں, وہ بس اس لیے عبادت کرتے ہیں ہم کہ وہ ہمیں کیا کریں, کس کے قریب کریں. اب بتائیے کسی کے قریب ہونے کے لیے کسی کا راستہ اختیار کرتا ہے انسان, تو بڑا کس کو مانتا ہے, اس کو کہ اس کو؟ سمجھ رہے بات کو؟ وہ برابر مانتے تھے, ان کو اللہ کے برابر مانتے تھے. ذرا ہم کو اللہ سے قریب کرو نا. تو مطلب قریب کس سے ہونا چاہتے تھے؟ گول وہ ہے کہ یہ ہے. غور کیجئے اس کے اوپر کہ وہ اپنے معبودوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے, ہم بس اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے قریب ہونا بھائی. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ اللہ سے قریب ہونا. یعنی وہ اللہ کو بڑا مانتے تھے, ان کو بس وسیلہ مانتے تھے اللہ سے قریب ہونے کا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ کو بڑا مان کے بھی شرک کرتا ہے. وہ یہ نہیں بول سکتا میں سب سے بڑا تو اللہ کو مانتا ہوں, ان کو اللہ کے برابر نہیں مانتا. ان کی عبادت کر رہا ہے نا تو نے ان کو اللہ کے برابر کر دیا. چاہے تو مقام میں نہ مانے لیکن حق میں تو نے برابر کر دیا. یہ جملہ میرا یاد رکھیے. پہلے بات تو سنے کیا آپ لوگ؟ ہاں یاد رکھو, شیخ بتا رہے تھے نا پہلے تو یاد بعد میں آتا, پہلے تو سننا آتا. کہ انہوں نے اپنے معبودوں کو مقام میں اللہ کے برابر مانتے تھے وہ لوگ؟ کہ یہ بھی اللہ کے ایکول ہیں مانتے تھے؟ نہیں. یہ اللہ تک پہنچاتے ہم کو بس. لیکن اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ کہ اللہ کی عبادت کی جائے. اور وہی عبادت کس کی کرتے تھے یہ لوگ؟ ہاں اپنے معبودوں کی. تو حق میں برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا کہ اللہ کی بھی عبادت ان کی بھی عبادت, تو یہ بھی حقدار یہ بھی حقدار. تو حق میں کیا کر دیا؟ اللہ کے برابر. تو اکثر شرک کرنے والے مقام میں اللہ کے برابر نہیں کرتے لیکن حق میں اللہ کے برابر کر دیتے. یہ نقطہ یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اکثر شرک کرنے والے اللہ کے برابر ان کو نہیں مانتے مقام کے اعتبار سے, لیکن ان کی عبادت جب انہوں نے کی اور اللہ کی بھی کر رہے ہیں تو حق کے اعتبار سے عبادت کا حقدار جیسے اللہ کو مان رہے ان کو بھی مان رہے نا, تو حق میں دونوں کو کیا کر دیا؟ برابر. اور یہ سب سے بھیانک چیز ہے. اور وہ نہیں سمجھ پاتے کہ ہم تو ان کو برابر نہیں مانتے اللہ کے. اللہ کے بندے تو نے اللہ کو بھی معبود مانا اور ان کی بھی عبادت کر رہا ہے, کا مطلب تو نے دونوں کو کیا کر دیا؟ یہ بھی معبود اور وہ بڑا معبود, یہ چھوٹے معبود, لیکن معبود تو ہے نا. تو نے معبود تو بنایا ان کو, تو معبود ہونے کے اعتبار سے تو نے دونوں کو کیا کر دیا؟ برابر کر دیا. معبود ہونے کے اعتبار سے تو نے دونوں کو برابر کر دیا. تو یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے. کہا کہ والذین اتخذوا من دونه اولیاء
ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى. جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو کارساز بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے کچھ اور قریب کریں. عزت پانے کے لیے، شرف پانے کے لیے وہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. حق سے جس اختلاف میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، نبیوں کی دعوت سے، توحید کی دعوت سے جس اختلاف میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ نبی کے سے ہٹ کے جو چل رہے ہیں یہ لوگ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا فیصلہ کر کے رہے گا. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. یعنی اہل حق سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ بول رہے ایک ہی اللہ کی بات کرنے کو بول رہے نہیں، اللہ کی اطاعت ان کی بھی کر سکتے. تو کیا ہو گیا؟ یہ اختلاف. تو جس اختلاف میں یہ پڑے ہوئے ہیں اہل حق کے ساتھ میں، نبی کے ساتھ میں، تو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ کرے گا. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار. اللہ تعالیٰ کسی ایسے کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو جھوٹا ہو، ناشکرا، کافر ہو. کفار میں دونوں معنی آتے ہیں. اللہ کا ناشکرا ہے، نعمت اللہ کی کھاتا، نام گن دوسرے کے گاتا، تو یہ ناشکرا ہے. اور اس اعتبار سے کفار کافر کا اور زیادہ اگلا پرلا درجے کا کافر ہے. پرلے درجے کا کافر ہے، بہت بڑا کفار ہے، کافر ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کیا قرار دیا؟ جھوٹے. اور ایسے لوگوں کو کیا کہا؟ یہ کیا ہیں؟ ناشکرے اور بدتر کافر ہیں. کون؟ جو اللہ تک پہنچنے کے لیے اوروں کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہم کو پہنچائیں اللہ تک. اس طرح کا وسیلہ اختیار کرنا کہ فلاں فلاں کی عبادت کرنے سے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرے گا، یہ کس کا طریقہ ہے؟ مشرکین مکہ کا طریقہ ہے کہ وہ عبادتی اعمال ان کے لیے کرتے تھے. وہ اعمال جو اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اعمال اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے اور یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ خوش ہوں گے تو ہم کو اللہ سے قریب کریں گے. تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ ان کا ریزن کیا ملا؟ کیوں کرتے تھے بھائی ایسا؟ یہ لوگ قربت کے لیے کہ اللہ کے ہاں قریب ہو جائیں گے تو مقام ملے گا. اب دوسرا پہلو یہ ہے شفاعت کے لیے، یہ اونچا درجہ پانے کے لیے. دوسرا اپنے مسٹیکس کو پاک کرنے کے لیے، بچاؤ کے لیے. دو ہی چیزیں نا، کہ ایک تو ایسے تھے کہ ہم لوگ بہت اچھے ہیں لیکن اور قریب ہونے کا ہم کو اللہ سے. دوسرے کیسے تھے؟ ہم لوگ پاپی ہیں، ہم کو سفارش کی ضرورت ہے، ہم خود سے جنت میں نہیں جا سکتے، ہم کو بابا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے. تو ایک وہ لوگ تھے جو مقام چاہتے تھے، اللہ سے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے کو پاپی نہیں سمجھتے تھے، مطلب اللہ سے قریب ہونا ہے ہم کو. دوسرے وہ لوگ تھے جو کیا چاہتے تھے؟ ہماری کوئی سفارش ہو سکتی ہے، چاہے دنیا کی بگڑی بنانے کے اعتبار سے یا آخرت میں نجات پانے کے اعتبار سے، کہ کہاں ہے ہماری بات نہیں پہنچتی. کیوں نہیں پہنچتی تمہاری بات؟ تو گناہ گار ہم لوگ ایسے لوگ ہیں، ہماری بات ڈائریکٹ اللہ سنے گا. پاپی لوگوں کی نیک بندے اللہ کے، اللہ سے مانگیں گے ہمارا کام بن جائے گا. تو اپنے آپ کو نااہل مانتے ہوئے اللہ والوں کو اللہ کا مقرب مان کے ان کے تھرو ہمارا کام ہو جائے گا. شفاعت دنیا کے مسائل حل کرنے کے اعتبار سے بھی اور آخرت میں اللہ کے ہاں بری ہونے کے اعتبار سے کہ ہماری گناہوں کے باوجود بخشش ہو جائے گی. کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے. تو نمبر ایک قربت، نمبر دو شفاعت. شفاعت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، کہا شیخ الاسلام فرماتے ہیں، وہ اب دیکھیں کتاب کتنی جامع ہے اور کس طرح سے ایک بات یہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ جو بھی بات بولتے ہیں فوراً اس کی بات کیا کرتے ہیں. ہاں، یہ اہل حدیث کا طریقہ ہے کہ یہ بات، اس کی یہ دلیل، یہ بات فرمایا، ہاں میرے خیال میں یہ طریقہ ہے. کوئی بات آپ ٹھیک ہے دلیل کو سمجھاؤ لیکن دلیل تو ہونا چاہیے. اور یہ بھی نہیں کہ دلیل کہیں کچھ اور ہی ہے، مسئلہ کچھ اور. یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات لوگ ہمارے یہاں دھوکہ یہ بھی کھاتے. اب ان کو معلوم پڑ گیا اہل حدیث کو نا دلیل دیے تو سنتا ہے، کچھ بھی بولو دلیل کے نام پہ ادھر کی بھی کوئی بھی آیت پیش کر دو. دلیل تو دیتے نا شیخ وہ ہاں پیٹے والا، دلیل تو دیتا. دلیل دینا کافی نہیں ہے.
دلیل کا بات کے مطابق ہونا بھی ضروری ہے. کوئی آدمی پوچھے آسمان نیلا کیوں؟ ہوا چلتی اس لیے نیلا ہے. چلے گا؟ دیکھو میرا شرٹ بھی نیلا ہے اس وجہ سے آسمان نیلا ہے. چلے گا؟ دلیل دیا کہ نہیں؟ کوئی کنیکشن ہے؟ کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو بعض اوقات آدمی دلیل دیتا ہے لیکن وہ مسئلے کے مطابق اور موافق نہیں ہوتی ہے. بس بول دیتا ہے، کوئی بھی آیت پڑھ دیتا ہے کہیں سے بھی جو قریب ہوتی ہے، لیکن اصل مسئلہ اس میں نہیں ہوتا ہے. اصل مسئلے میں اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن سننے والا، دیکھنے والا کیا ہوتا ہے، اس میں شبہ کھا جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ یہ اسی مسئلے کے بارے میں ہے اور اس کو ڈیٹیلز معلوم نہیں ہوتی ہے. ویسے جیسے کوئی آدمی کہے دیکھو بھائی کمیٹی اپن بنانے والے ہیں. بھائی لوگ جب نیک ہو جائیں گے تو کیا ایک کمیٹی بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ کوئی بھی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے اپنے کو. آج تیار ہے اس میں؟ ہاں بھائی میں بھی تیار ہوں اس کے اندر. بولے اپنے سے تو اپن غلط لوگ کا کاٹتے رہے، آج سے اپن چور کا کاٹیں گے. میں سنا ہوں مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، ہاں میں نے تراویح میں سنا ہے ایک آیت کی تفسیر بیان ہو رہی تھی، چور مرد چور عورت کاٹو دونوں کا ہاتھ. میرے دماغ میں ایک بات آ گئی، باقی نیک اعمال تو اپنے سے ہوتے نہیں، نماز واز تو اپنے سے پابندی سے ہوتی نہیں، ہم کیا کریں گے؟ جو بھی چوری کرے گا مارکیٹ میں میرے پاس ہے 70 والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما. چور مرد اور چور عورت دونوں کا ہاتھ کاٹو. تو اب اس میں کیسا ہے؟ کاٹو ہے، تو کاٹ نہیں ہے، تو اس لیے میں ٹیم بنا رہا ہوں. ڈیپ انڈرسٹینڈنگ بھائی، تم کو بھی قرآن سمجھنے لگ گیا آج کل. ہاں یہ اللہ کی توفیق ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن وہ نہیں سمجھ رہا ہوتا کہ نہیں سمجھ رہا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ دیکھے یہ آیت کی سیاق میں ہے، یہ امت سے خطاب ہے، لیکن اس کا نفاذ کون کرے گا؟ حاکم کرے گا، جج کرے گا، قاضی کرے گا. یہ نہیں کہ راستے میں جو بھی آدمی چلتا پھرتا مارکیٹ میں لے کے گھومے چوری لاؤ ادھر میرے پاس، ثواب کا کام ہے بھائی. کون سا ہاتھ کاٹنے کا بھائی؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. دونوں کاٹ، کیونکہ یہ کاٹیں گے نا اس سے چوری کرے گا، وہ کاٹ دے دونوں کی چوری بند ختم. صحیح ہے؟ نہیں ہے کیا تو کریں گے جا کے اور بولیں گے میں سکھایا. تو صرف دلیل دینے سے بات ماننا، یہ بھی دیکھنا مسئلے کے مطابق دلیل ہے کیا نہیں. یاد رکھیں گے اس کو. ہاں خالی یہ نہیں بولنا وہ بھی تو دلیل دیتے نا، دیکھو علماء بتائیں گے آپ کو کہ یہ غلط بولا، یہ دلیل اس کے مطابق نہیں ہے. ایک دوسری دلیل ہے جس سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مسئلہ اس کا نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے. لیکن آدمی کیا سوچتا ہے اتنا باریک نہیں رہے گا. تجھ کو نہیں سمجھاؤ، عالم کو سمجھتا ہے اتنا ڈیپ پہ نہیں جانا چاہیے. ڈاکٹر کو بولتا ہے ایسا اوپر کے اوپر کرو آپریشن، اندر مت جاؤ. بولتا اندر سے نکالو ڈاکٹر صاحب جو بھی رہے گا کرا اس میں سے، ہاں ٹیومر نکالو یہ کرو وہ کرو. برابر بولتا ہے. ادھورا بولتا اوپر کے اوپر کر دو. نہیں بولتا پورا بیماری نکلنا چاہیے. جب تک کہ گہرائی تک جائیں گے نہیں صحیح بات کیسے معلوم پڑے گی. تو یاد رکھیے کہ صرف دلیل دینے والا اس کو صحیح نہیں مان لینا، دلیل کا مسئلے کے مطابق بھی ہونا ضروری ہے. دلیل الشفاعہ کیا ہے؟ شفاعت کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ. وہ اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ایسوں کی مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جو نہ انہیں فائدہ دیں نہ انہیں نقصان پہنچائے. علماء نے کہا نہ فائدہ دیں نہ نقصان پہنچائے کیا مطلب ہے؟ کہا اگر عبادت کریں تو کوئی فائدہ نہ ہو اور عبادت نہ کریں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ عبادت کریں تو کچھ حاصل نہیں اس کا، اور اگر عبادت نہ کریں تو بگاڑ نہیں سکتے کچھ اس کا. اس لیے جتنے لوگ باباؤں کو مانتے ہیں، اہل حدیث نہیں جاتا درگاہ پہ، بگاڑو کیا بگاڑ سکتے؟ بگاڑتا کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس کا، کوئی بگاڑ نہیں سکتا. میں نہیں مانتا بھائی درگاہ پہ جانا چاہیے اور درگاہوں پہ سجدے کرنا چاہیے، ان سے نظر نیاز کرنا چاہیے. بگاڑو، بگاڑ سکتا کوئی نہیں، کر سکتا کوئی سوائے اللہ کے کوئی کسی کو نقصان
نفع نہیں دے سکتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. ورنہ ایسا ہوتا تو کوئی جا کے بول دینا بابا ان سب کو ہلاک کر دو, ختم ہو جائیں گے مسئلے, ختم نا ہو رہے, گھٹ رہے, گھٹ رہی نہیں. بابا کچھ تو کرو بابا. کیا بابا نہیں بولتے بابا کچھ. ہاں تو کیوں ایسا ہو رہا؟ تو اگر کسی کے ہاتھ میں ہوتا تو ایسا کرا لیتا, نہیں ہوتا ایسا. نفع نقصان کا مالک کون؟ تو نہیں ماننے والوں کو کچھ نقصان پہنچا سکتے. اب کوئی یہ نہ بولے تو اللہ بھی تو نہیں پہنچاتا نا نقصان. بھائی اللہ نے آزادی دی ہے, قیامت تک کے لیے اللہ نے کیا کیا ہے؟ مہلت دی, اور کبھی کبھی عذاب بھیج بھی دیتا ہو, لیکن پابند نہیں ہے. وہ پابند نہیں ہے, جس کو چاہے نفع دے, جس کو چاہے نقصان دے. لیکن تمہارا بولنا ہے نا کہ ہم ان سے مانگے تو کرتے ہیں, کراؤ, باقی سب چھوڑو, چھٹی کراؤ اہل حدیث کی, کراتے کیوں نہیں؟ نہیں بولے بابا سوچ رہے اس بارے میں. آئے گا ایک دن, آئے گا, ڈرو مت. کہاں ہے کوٹ نیٹ کا ہے کو کر رہے بھائی, جلدی کرو. کیونکہ جب اللہ نہیں سنتا ہے اس لیے تو جا رہے نا تم وہاں پہ. پھر بابا کے پاس جا رہے کیوں تم لوگ؟ ہم لوگ پاپی ہے, ڈائریکٹ اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. ٹھیک ہے ان کے تھرو کراؤ, اللہ ان کی سنتا اور زبردستی کرا سکتے ہیں نا. اللہ سے جنت میں بھیج رہے, ان کو دنیا سے نہیں بھیج رہے لوگ. پاپیوں کو جنت میں لے جا سکتے, اتنا بڑا فیصلہ وہ کر سکتے اللہ پہ, مطلب اللہ سے کروا سکتے منوا کے. تو بھئی یہ منوا لو کہ ان کی چھٹی کر دو. نہیں جاتے, کہیں نہیں جاتے اہل حدیث, جاتے ہی نہیں, مرتے ہی نہیں سب کے سب. کم بھی نہیں ہو رہی, کیا مصیبت ہے. کئی تو مجاور توبہ کر لی, درگاہ والے توبہ کر لی. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت ویسی نہیں. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, اللہ رب العالمین بہت قدرت والا ہے. لیکن آدمی بعض اوقات عقیدت ایسے لوگوں سے قائم کر لیتا ہے جو چاہے وہ نیک ہوں لیکن وہ انسان تھے, وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتے. سارا ان کے ہاتھ میں, بارش برسانا سے لے کے ساری چیزیں. کیا بات ہے یہ؟ ایسی تعظیم اور ایسے اشعار ان کے بارے میں ہوتے گویا کہ پوری کائنات یہی چلا رہے ہیں. تو یہ سب غلط باتیں ہیں. اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں. اللہ کی قدرت کو ماننا چاہیے اور اللہ کے برابر کسی کو نہیں ماننا چاہیے. تو ان کا کہنا کیا تھا؟ کہتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں کہ جو نہ نقصان دے سکیں نہ فائدہ پہنچائے. نہیں ماننے والے کا بگاڑ نہیں سکتے, ماننے والے کا بھلا نہیں کر سکتے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. عبادت کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں, جن کی ہم عبادت کرتے ہیں, جن کو پکارتے ہیں, وہ اللہ کے ہاں ہماری کیا کریں گے؟ سفارش. تو اب یہ دوسرا عقیدہ معلوم ہوا کہ ان کی غرض کیا تھی؟ شفاعت, یا جس کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ سفارش. اپنی کچھ سفارش کر دیں گے وہاں اللہ کے یہاں پہ. تو سفارش کرنا بھی کس اعتبار سے اللہ کو بڑا مانتے تھے کہ برابر؟ اللہ کے پاس سفارش کرو ذرا. تو یہ چھوٹے تھے جو اللہ کے پاس, تو اللہ کو بڑا ہی مانتے تھے وہ لوگ, اپنے معبودوں کو اللہ کے برابر نہیں مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اے نبی آپ کہیے کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دیتے ہو جس کے وجود کا نہ اسے آسمانوں میں علم ہے نہ زمین میں؟ ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ کے پاس سفارش کرنے والے کچھ معبود ہیں. اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں, نہ ملائکہ میں کوئی ایسا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو سفارش کرے گا, نہ زمین میں ایسا ہے کہ کوئی نیک اس کی عبادت کی جائے تو اللہ کے پاس سفارش کرے گا. اس کا کوئی ایگزسٹنس نہیں. تم اللہ کو بتا رہے کیا ایسا ہے؟ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ, کیا تم اللہ کو ایک ایسی بات کی خبر دے رہے ہو جس کے وجود کا علم اللہ کو ہے نہیں, آسمانوں میں بھی نہیں اور زمین میں بھی نہیں, ہے ہی نہیں وہ, اور تم بتا رہے کہ نہیں نہیں اللہ ہے ایسے کچھ, اللہ کو بتا رہے تم. یعنی اللہ کا انکار کرنا کیا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون,
اللہ تعالیٰ پاک ہے اور اونچا ہے. سبحانہ پاک ہے، وہ تعالی اونچا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اونچا ہے. عما یشرکون، اس شرک سے جو یہ کر رہے ہیں، اس شرک سے اللہ پاک ہے اور بہت اونچا ہے. وہ یہ اللہ کو واقعی ویسا نہیں مان رہے جیسا ماننا چاہیے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکیزگی بیان کی، کس سے؟ شرک سے. اور شرک کی گندگی اللہ سے اس کو جوڑا نہیں جا سکتا ہے. اللہ سے شرک کو جوڑا نہیں جا سکتا. اللہ بہت اونچا ہے. سبح اسم ربک الاعلی، پاکی بیان کر اپنے رب کی جو کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بہت اونچا ہے اس سے جو شرک وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے پاس سفارشی ہیں اور ان کی عبادت کرو تو اللہ تک پہنچائیں گے، یا ان کی عبادت کرو تو اللہ کے پاس سفارش کریں گے. تو کتنی وجہ معلوم پڑی؟ یہ سورہ پہلی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 3 تھی، اور یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ 2 وجوہات تھیں، 2 وجہیں تھیں ان کے شرک کرنے کی. کیوں کرتے تھے شرک؟ سوال ہی پیدا ہوا نا. تو کیا اس کی وجہ تھی؟ نمبر 1 قربت، اللہ کے قریب ہونے کے لیے. نمبر 2 اللہ کی، اللہ والوں کی شفاعت پانے کے لیے کہ وہ ہم کو اللہ کے پاس ہماری کیا کریں گے، جس کو موٹے الفاظ میں ہم کہہ سکتے اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اور اللہ والوں کی یا ان بتوں کی سفارش پانے کے لیے وہ ان کی عبادت کرتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ لیکن سفارش غلط ہے کیا اللہ کے پاس کوئی سفارش نہیں کرے گا؟ تو یہاں پر اب دوسرے عقیدے کو یہاں پر شیخ نے بیان کہ بعض اوقات کوئی چیز صحیح ہوتی ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے، تو وہاں پوری چیز کا انکار نہیں کیا جائے گا، اس سے جڑے ہوئے غلط عقیدے کا رد ہوگا، لیکن صحیح چیز کو مانا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی شفاعت کا عقیدہ اسلام میں ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا مشرکین مانتے تھے، ویسا جیسا قرآن و سنت میں ہے. تو انہوں نے جیسا مانا ویسا اللہ کو مانیں گے، یا جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مانتے تھے. اسی طرح سے دین کی کوئی بھی بات اس کو ان کے طریقے سے نہیں مانا جائے گا. کس کے طریقے سے مانا جائے گا؟ جیسا قرآن و سنت میں ہے، جیسے سلف نے اس کو سمجھا، صحابہ جس کو سمجھتے تھے. تو اب شفاعت کے بارے میں دیکھیے کیا ہے. شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں والشفاعت شفاعتان. ہم سرے سے شفاعت کا انکار، شفاعت کس کو بولتے ہیں اردو میں؟ کیا بولتے ہیں شفاعت کو؟ سفارش. تو شفاعت 2 طرح کی ہے. اب یہاں بتا رہے ہیں فرق کیا ہے، کون سی ہم مانتے ہیں، کون سی ہم نہیں مانتے ہیں. والشفاعت شفاعتان، شفاعت منفیہ وشفاعت مثبتہ. شفاعت 2 قسم کی ہے. ایک وہ شفاعت ہے جس کی نفی، قرآن و سنت میں جس کی نفی، جس کا انکار ہے. ایسی کوئی شفاعت نہیں، یہ قبول نہیں ہوگی، یہ صحیح نہیں ہے. یہ ایک ہے جس کا انکار ہے. وہ شفاعت مثبتہ. ہاں دوسری ایک شفاعت ہے جس کا اثبات ہے، جس کو مانا جاتا ہے، جو اسلام میں ہے، جس کا عقیدہ ہمارا ہے. تو معلوم ہے کہ شفاعت میں بھی کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک وہ جو صحیح ہے، دوسری غلط. ایک وہ جس کا انکار ہے اور دوسرے وہ جس کا اقرار ہے. اب دونوں کو بتایا کیا ہے. کہا کہ فالشفاعت المنفیہ ما كانت تطلب من غیر اللہ فيما لا يقدر علیہ الا اللہ. اس کو یاد رکھیں. جس شفاعت کا انکار ہے یہ وہ شفاعت ہے جو اللہ کے غیر سے طلب کی جائے، ایسی چیز میں جس پر اللہ کے سوا کوئی قادر نہیں. نمبر 1 اللہ کے غیر سے طلب کی جائے شفاعت. کس چیز میں؟ تو اللہ کا اختیار ہے اللہ کی بجائے کسی اور سے مانگی جائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مسلمانوں کی شفاعت کریں گے کہ نہیں؟ کیا کریں گے؟ ڈائریکٹ سفارش کرنا شروع کر دیں گے، یا
سجدے میں گر جائیں گے. اس کے بعد اللہ کی طرف سے ہوگا اے محمد سر اٹھائیے، مانگیے دیا جائے گا، کہیے سنی جائے گی، سفارش کیجئے قبول کی جائے گی. تو اب اجازت کس کی طرف سے ملے گی؟ اس اجازت کے لیے آپ سجدے میں گر جائیں گے یا ڈائریکٹ بولنا شروع کریں گے؟ نہیں، آپ اجازت کے لیے سجدے میں گر جائیں گے. اللہ کی طرف سے اجازت جب ملے گی پھر اس میں بھی ایک حد بندی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آئے گا. اس میں بھی ایک حد بندی ہوگی کہ کیا الاؤڈ ہوگا، کیا الاؤڈ نہیں ہوگا. تو معلوم ہے کہ وہ کون طے کرے گا کیا جائز ہے کیا نہیں، کیا کر سکتے کیا نہیں، لمٹ کون طے کرے گا؟ تو اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. معلوم ہے کہ سفارش کی اجازت اور اس کی حد بندی کس کا اختیار ہے؟ اور اگر کوئی کہے ایسا کچھ اختیار نہیں، بابا سب کچھ کر سکتے ہیں، صحیح ہے؟ نہیں ہے. تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنا ہے کہ جس شفاعت کا انکار ہے یہ وہ سفارش ہے کہ اللہ کے اختیار میں آدمی کسی اور کو پاور دے دے، یہ کر سکتے ہیں. اور ایسی سفارش جو وہ غیر اللہ سے طلب کرے. سفارش کا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. وہ جس کو چاہے اجازت دے، جب تک کہ اجازت نہیں ملی سفارش کر سکتا نہیں. آئیے اس بارے میں دیکھتے ہیں کیا دلیلیں ہیں. ہم کو رکنے کتنے بجے ٹائم ہے نا؟ قرآن کریم میں سورہ زمر میں آیت نمبر 43 اور 44 43 44 سورہ زمر اللہ فرماتا ہے ام اتخذوا من دونه شفعاء. نینداری نہیں؟ کچھ لوگوں کو آ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا سفارشی بنا رکھا ہے؟ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. اے نبی کہیے کیا وہ لوگ اگر کچھ اختیار نہ رکھتے ہوں یا سمجھ نہ رکھتے ہوں تب بھی ان کو سفارشی بنائیں گے؟ بتوں کو، پیڑوں کو اور اسی طرح سے پتھروں کو اپنا سفارشی بنا لیا. کچھ عقل ہی نہیں رکھتے ہو تو بے جان چیزیں ہیں. یا وہ جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ان کو تم نے سفارشی بنا لیا، تو کوئی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں، یعنی ان کی ملکیت میں کچھ نہیں ہے، نہ کسی چیز کے وہ مختار ہیں یا مالک ہیں یا عقل نہیں رکھتے، تب بھی وہ ان کو سفارشی بنائیں گے؟ آگے اللہ نے کیا کہا؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. اے نبی آپ کہیے شفاعت سب کی سب اللہ کے اختیار میں ہے. سفارش کیا ہے؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا. کہو کہ سفارش سب کی سب اللہ کی ہے، یعنی اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں نہیں. کیوں؟ لہ ملک السماوات والارض، اس لیے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے. سفارش کا اختیار بھی کس کا ہے؟ جس کو چاہے اجازت دے. لیکن کوئی چھین کے سفارش کر سکتا؟ اللہ اجازت نہیں دے رہا پھر بھی کرنا ہے میرے کو سفارش، ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں. تو اس سفارش کا اختیار کس کا ہے؟ اللہ کا. ثم الیہ ترجعون، اور پلٹ کے پھر تم کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ سورہ زمر کی آیت ہے جس میں اللہ نے بتایا سفارش اللہ کی ملکیت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آسمان و زمین کا مالک اللہ ہی ہے. لیکن بابا کے ہاتھ میں سفارش کس کی کرنے کا کس کی نہیں کرنے کا ہے ایسا؟ سفارش کس کا اختیار ہے؟ اللہ جس کو چاہے گا اجازت دے گا، نہیں تو نہیں. تو اب یہ ماننا کہ اختیار فلاں کے ہاتھ میں سفارش کا، یہ کیا ہے؟ غلط عقیدہ ہے، اور اس کا رد قرآن میں کیا گیا ہے. اور کسی اور کو سفارشی بناتے ہوئے اس کی عبادت کرنا اور یہ سمجھ لینا کہ اس کی عبادت کی جائے تو سفارش کرے گا ہی، صحیح ہے؟ نہیں، عبادت کرنا بھی غلط اور یہ ماننا کہ کرے گا ہی یہ بھی غلط. ضروری نہیں، اللہ کی اجازت ہی نہیں ملی تو کیا کریں گے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. وہ یہ مانتے تھے ان کے ہاتھ میں ہے. اور آج بھی بہت سارے مسلمان لڑ جھگڑ کے اللہ سے منوائیں گے، یہ عقیدہ ہے نا؟ ہاں، اللہ رب العالمین سے وہ منوائیں گے، اس طرح کے عقیدے. آپ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کا قصہ،
منکر نکیر کو مار پیٹ کے بھگا دیا. کیسا عقیدہ ہے آپ سوچئے. یعنی ان کا مرید ہے اور مار رہے ہیں منکر نکیر کو. یعنی ایسی چیز ہے جو چھوٹی چیز ہے. اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتوں کو مار کے بھگایا جا رہا ہے. تو یہ اس طرح کے عقیدے کی تو نا بڑے یعنی سفارش ان کی ہے میرے پاس، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے پاور میں سب کچھ ہے. نہیں، تو کہا کہ قل للہ شفاعت جمیعا، سفارش سب کی سب کس کی ہے؟ اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. تو یہ صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ اجازت دے تو ہوگا، نہیں تو نہیں، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ. دوسری آیت سورہ روم کی آیت نمبر 12-13. سورہ روم آیت نمبر 12-13 کیا فرمایا؟ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جب قیامت قائم ہوگی تو مجرم مایوس ہو جائیں گے. مجرم کیا ہوں گے؟ مایوس ہو جائیں گے. اور اللہ نے کیا کہا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا تھا ان میں سے کوئی بھی ان کا سفارشی نہیں ہوگا. وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان شرک کرنے والوں کا وہ انکار کر دیں گے. تو اب معلوم ہوا کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ، ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی شفعاء، کوئی سفارشی نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ سفارش کا انکار بھی قرآن میں ہے. وہ کون سی سفارش کا انکار ہے؟ کہ جو اللہ کی عبادت میں شرک کرتے ہوئے کسی کو کیا بنا دیا جائے؟ سفارشی، اور یہ مانا جائے کہ اس کے اختیار میں ہے. یہ کیا ہے اسلام میں؟ غلط، کیونکہ وہ نہیں ہوں گے، سفارش نہیں کر پائیں گے. اللہ رب العالمین کی طرف سے جب تک اجازت نہ ہو سفارش ہو سکتی ہے؟ نہیں. شیخ نے یہاں پر ایک آیت ذکر کی، کہتے ہیں وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو رزق کے طور پر دیا ہے. مال یا پیداوار یا جو بھی چیزیں ہیں، پیسہ جو بھی ہم نے تم کو دیا اس میں سے کیا کرو؟ دوسروں پر، غریبوں پر، فقیروں پر، خیر کے کاموں میں. من قبل ان یأتی یوم، من قبل اس سے پہلے کہ ان یأتی یوم ایک ایسا دن آئے لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ اس کے لین دین نہیں ہو سکتا ہے، اور کوئی دوستی کام آئے گی نہیں، اور نہ اس میں کوئی سفارش کام آئے گی. معلوم ہے کہ قیامت کے دن سفارش کام نہیں آئے گی. جس کو اللہ اجازت دے گا آگے آئے گا وہ. لیکن بیسک کیا ہے اس میں؟ یہ مت سمجھ کے چلو کہ تمہارا کوئی سفارش کر لے گا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا. نہیں، وہ اللہ اجازت دے گا تو ہی ہوگا، نہیں تو نہیں. تم یہ مت سمجھو کہ ہم نے بنا لیا کسی کو سفارش، اپنا کام ہونے والا ہے. اب نہیں، تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. وہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے. تو کہا کہ من قبل ان یأتی یوم. اچھا خطاب کس سے ہے؟ وہ تو ان کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں. یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. اے ایمان والوں، اگر ان سے اس کا لینا دینا ہی نہیں ہے تو ان کو ڈرایا کیوں جا رہا اس سے؟ اے ایمان والوں، جو کچھ اللہ نے رزق تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ سفارش کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہے. کافر ہی ظالم. اس سے معلوم ہے کہ ظالم کافر کیا ہیں؟ تو ظالم کیا ہوتے ہیں؟ مشرک. تو مشرک اور کافر ایک ہی ہوتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 254 ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے سورہ غافر میں ما للظالمین من حمیم. یہ ہم ختم کر کے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع. سورہ غافر یا سورہ مومن جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 18. ما للظالمین، ظالموں کے لیے، من حمیم کوئی دوست، جگری دوست کو حمیم بولتے ہیں،
کوئی قریبی دوست، ولا شفیع یطاع، اور نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی مانی جائے. معلوم ہے کہ ظالموں کا کوئی دوست یا سفارش کرنے والا جس کی بات مانی جائے نہیں ہوگا. ظالم سے مراد کون؟ تو شرک کرنے والے کو سفارش کام آئے گی؟ نہیں آئے گی. تو کوئی یہ مان رہا ہو کہ اپنی سفارش ہونے والی ہے؟ نہیں. اللہ کے یہاں حد بندی ہے، آزاد نہیں ہے کہ کوئی بھی کسی کی سفارش کر لے. اگر شرک کرنے والا ہے تو اس کی سفارش قبول ہوگی؟ نہیں. تو کسی کے اختیار میں نہیں سفارش کے زبردستی کرا لے، نہیں ہو سکتا ایسا. یہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا سورہ شعراء میں آیت نمبر 96 سے 102 تک. اللہ نے فرمایا قالوا وهم فيها يختصمون. جہنم میں کچھ لوگ آپس میں لڑتے لڑتے آپس میں کہیں گے تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین. اللہ کی قسم ہم لوگ بہت کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. ہم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے، وہاں جا کے سب سمجھ میں آ جائے گا. ہم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. کس گمراہی میں تھے؟ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم رب العالمین کے برابر اوروں کو ٹھہراتے تھے. ہم دیکھیے سمجھ میں آنا فائدہ دے گا، کیونکہ انہوں نے کہاں سمجھ میں آ رہا ہو؟ جہنم میں جا کے. آج نہیں تو کل سمجھ میں آئے گا، لیکن فائدہ کب سمجھنے کا ہے؟ آج. کل سمجھنا کچھ فائدہ نہیں دے گا. تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم ہم لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے جب ہم اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم رب العالمین کے برابر اوروں کو ٹھہراتے تھے. مقام کے اعتبار سے یا حق کے اعتبار سے؟ کوئی مقام کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن عموماً مشرکین کا طریقہ کیا رہا ہے؟ وہ مقام تو نہیں دیتے اللہ کا کسی کو، لیکن حق اللہ کا دیتے ہیں. وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں بھٹکایا تو گمراہ لوگوں نے، مجرم لوگوں نے بھٹکایا. جنہوں نے ہم کو بھٹکایا وہ کون تھے؟ مجرم لوگ تھے. بھٹکانے والوں کو مجرم مان لیں گے. اب کیا کہیں گے؟ دیکھیے کہیں گے فما لنا من شافعین، آج ہمارا کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہے. آج ہمارا کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں. ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جگری قریبی دوست ہے، ہمدردی کرنے والا دوست بھی نہیں ہمارا کوئی. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر ایک بار واپس جانے کا موقع مل جائے نا ہم بھی مومن بن کے آئیں گے. فلو ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین، اگر کاش کہ ہمارے لیے ایک موقع اور ہوتا تو ہم پھر اس موقع میں کیا کرتے؟ ایمان والے بن کے آتے. کیسے ایمان والے؟ جو شرک سے پاک ہوں. یہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 96 سے 102 102 تک یہ آیت آپ دیکھیں، جس میں کیا بتایا گیا ہے کہ وہ رب العالمین کے برابر کسی اور کو ٹھہراتے تھے، اس لیے کہاں پہنچ گئے؟ اور اب ان کا کوئی سفارشی نہیں. تو شرک کرنے والے کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا. تو معلوم ہوا کہ سفارش اللہ کے اختیار میں ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی کسی سے سفارش کروا لے اور کوئی بھی کسی کی سفارش کر دے. کرنے والے کے لیے حد بندی ہے، اور کس کی جائے اس کے لیے بھی کنڈیشن ہے. کرنے والے کے لیے بھی حد بندی ہے، اور کس کی جائے گی، کون کر سکتا ہے اور کس کی کر سکتا ہے، سب میں قید ہے. تو یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں. کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو صحیح عقیدہ اس میں یہ ہے کہ مشرک کی سفارش نہیں، اور جو چاہے جس کی سفارش کرے یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. سوا 4 تک لینا ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. بڑھیں گے؟ آپ لوگ بولے بڑو ابھی کیا کرنا ہے ہمارے پاس کچھ آپشن ہے کیا؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَالشَّفَاعَةُ الْمُثْبَتَةُ هِيَ الَّتِي تُطْلَبُ مِنَ اللَّهِ. اب ایک سفارش وہ تھی جس کا انکار آیا ہے. اب کون سی سفارش ہے جس کا انکار ہے؟ کیا ہے؟ اقرار ہے، اثبات ہے جس کو ہم کہیں گے، جس کے لیے ہاں ہے.
اب ہم نے دیکھا کس کے لیے نہ ہے، اب کون سی سفارش کے لیے ہاں ہے اس کو دیکھنا ہے. والشفاعۃ المثبتہ ہی التی تطلب من اللہ، جس سفارش کا اقرار کتاب و سنت میں آیا ہے یہ وہ سفارش ہے جو اللہ سے طلب کی جائے، یعنی اللہ سے اجازت کے بغیر سفارش ہی نہیں. ہاں اجازت والی سفارش اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ کیوں ہوتی سفارش؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں والشافع مکرم بالشفاعة والمشفوع له من رضی اللہ قوله وعمله بعد الاذن. کہتے ہیں یعنی سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ سفارش کا کانسیپٹ کیوں ہے، کیوں کوئی کسی کی سفارش کرے گا قیامت کے دن؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، کیوں نیک لوگ کریں گے، کیوں فرشتے کریں گے، کیوں انبیاء سفارش کریں گے، شہید سفارش کرے گا، علماء کریں، کیوں کریں گے، نیک لوگ کریں گے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اپنے نیک بندوں کا شرف ظاہر کرے گا. یہ نیک تھا، دیکھو اب اس کی چل رہی ہے، یہاں پہ اس کی سفارش مانی جا رہی ہے، تو اس کا مقام کیا کرے گا اللہ؟ ہو سکتا دنیا میں ایک دم غریب آدمی رہا ہو، فیمس بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، ہاں لائکس وغیرہ کچھ نہیں تھی، یوٹیوب چینل بھی نہیں تھا اس کا، فیس بک کا اکاؤنٹ بھی نہیں تھا، سیدھا سادہ آدمی تھا، آتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ کو یاد کرتا تھا، حرام سے بچتا تھا، حلال کا اہتمام کرتا تھا، بیوی بچوں کو سنبھال کے غلط کاموں سے بچتا تھا. تو ایسا آدمی ہو سکتا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک مقرب بندہ. اللہ دنیا میں اس کا شرف ظاہر نہیں ہوا، اس کی جنازے میں بھی زیادہ لوگ نہیں تھے، اس کی جنازے میں بھی زیادہ نہیں تھے، مر گیا، لوگ لے جا کے دفن کر دیے، زیادہ فیمس آدمی نہیں تھا، بڑا آدمی نہیں تھا. اب اس کا مقام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا مقام ظاہر کرے گا. یہ ایسا ویسا نہیں تھا، یہ بہت بڑا آدمی تھا، تمہارے حساب سے بڑا نہیں تھا، لیکن ہمارے اعتبار سے اللہ کی میزان میں یہ قیمتی انسان تھا. اللہ وہاں اس کا مقام سفارش کرے گا وہ لوگوں کی، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، ہاں لے جائے گا، جنت میں لے جائے گا، گھر والے رشتہ داروں میں سے. تو اللہ تعالیٰ اس کا اکرام کرے گا، اس کا مقام دوسروں کے سامنے ظاہر کرے گا کہ یہ کتنا بڑا آدمی تھا. اللہ کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، کتاب و سنت کی پیروی کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے. تو کہتے ہیں کہ والشافع مکرم بالشفاعہ. سفارش کیوں؟ سفارش کرنے والے کو شفاعت کے ذریعے سے اس کا اکرام کیا جائے گا اور اس کا مقام لوگوں کے سامنے شرف اس کا ظاہر کیا جائے گا، اس کو شرف دیا جائے گا کہ اس کے بولنے کی وجہ سے اللہ نے فلاں کو جنت میں. اللہ خود بھی ڈال سکتا ہے، لیکن اللہ اس کی عزت ظاہر کرے گا لوگوں میں، اس کے بولنے سے میں اس کو جنت میں ڈال رہا ہوں. تو کس کی بڑائی ظاہر ہو رہی ہے یہاں پر؟ اس کا. ہاں شافع جس کو آپ کہتے ہیں، امام شافعی سمجھیں گے آپ؟ نیند میں سے کوئی اٹھے گا بولے ہاں شافعی، شافعی بولے شافعی کہاں سے؟ آپ نے بھی سے نا. ہاں امام شافعی بھی ہمارے ہیں، چاروں امام ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں، کسی ایک کے نہیں ہیں. ہم کس کے ہیں؟ سب کے، سب کے شافعی. ہاں سارے اہل حق علماء ہمارے ہیں، سب کے نہیں بولنا، سب آج بہت سارے لوگ پھیلے ہوئے ہیں مارکیٹ میں. جو اہل حق علماء ہیں، چاروں امام ہوں، ان سے پہلے کے، ان کے بعد کے، وہ سب ہمارے ہیں. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ان کی دینی خدمات کو قبول کرتے ہیں، ان کی شان کو پہچانتے ہیں اور ان کی خدمات سے استفادہ ہم کرتے ہیں. بعض لوگ ہوتے تم لوگ نہیں شافعی تو کئی کو ان کے قول لیتے، ارے تمہارے ہیں کیا ہو؟ کون بولا تمہارے؟ ہمارے بھی ہو. کاپی رائٹ بولے کیا امام شافعی؟ سارے علماء ہمارے ہیں، سارے علماء ہمارے ہیں اور ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں. اس کو تقلید نہیں بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں علماء سے فائدہ اٹھانا. بولے نہیں پھر ان کے علم سے فائدہ اٹھا رہے تو یہ تقلید نہیں ہوئی کیا؟ ٹھیک ہے پھر مسجد کے مولوی سے تو علم سے فائدہ اٹھا رہا، اس کا بھی مقلد ہے کیا؟ تو یہ تقلید نہیں ہوئی، بلکہ یہ ہے کہ ہم علماء سے استفادہ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. کسی عالم سے، اماموں سے تعصب نہیں رکھنا، تعصب نہیں رکھنا، سب سے محبت رکھنا اور سب کے علم سے استفادہ کرنا. جو قول کتاب و سنت سے ٹکرائے
ان کے لیے حسن ظن رکھنا، ہو سکتا ہے ان تک نہیں پہنچی بات، اور ان کی اس بات کو تسلیم نہیں کرنا جو صراحتاً غلط ہو، لیکن اس سے دل میں ان کے لیے برائی نہیں لانا، یہ رکھنا. یہی معاملہ اولیاء کے ساتھ کرنا. اللہ کے نیک بندے جتنے بھی تھے گزرے، چاہے لوگ ان کو اولیاء کہتے ہوں یا جو بھی ہو، اللہ کے جتنے صالحین ہم ان کو کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی آج لوگوں نے ان کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا. ان کی وجہ سے ان کو برا بولیں گے ہم لوگ؟ جو نیک لوگ تھے، آج بہت سارے لوگوں کی قبروں کو لوگوں نے کیا کر دیا؟ پوجنا شروع کر دیا. ان کی وجہ سے ان کو برا نہیں بولیں گے، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کریں گے. ہاں، ان کو اللہ کے برابر نہیں بنائیں گے، وہاں ہم ڈٹ کے بولیں گے ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والا ہے. لیکن یہ نہیں بولیں گے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. بولیں گے ایسا یہ اللہ والے ہیں، نیک تھے، صالح تھے، لیکن وہ اللہ کے برابر نہیں تھے، کیونکہ لوگوں نے تو نبیوں کو بھی اللہ کے برابر بنا دیا. تو آپ کیا کرو گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرو گے توحید سکھانے کے لیے؟ ان کا احترام رکھ کے آپ کو توحید بتانی پڑے گی. یہ لکیر ہے جس کو یاد رکھیے، اس کو کراس نہیں کرنا. بعض اوقات توحید کے چکر میں آدمی غلط بہاؤ میں بہہ جاتا اور ایسے جملے بول دیتا جو اچھا نہیں رہتا ہے. من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی مول لے، میرا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان ہے. لیکن ولی کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے تھے اور تقوی شعار زندگی گزارتے تھے. ایمان کا کمال اور تقوی کی بلندی، یہ دو چیزیں کسی میں جمع ہوں تو اللہ کا ولی ہے، اس درجے کا ولی جس درجے کا ایمان و تقوی ہے. تو یہاں پر یہ بات ہے کہ الشفاعۃ المثبتہ ہی التي تطلب من اللہ والشافع مکرم بالشفاعہ، سفارش کرنے والے کا اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت قبول کر کے اکرام کرتا ہے، اس کا شرف ظاہر کرتا ہے. والمشفوع له من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے، من رضی اللہ قولہ وعملہ بعد الاذن، جس سے اللہ راضی ہو اس کے قول و عمل سے اجازت کے بعد. سفارش کب قبول کی جاتی ہے؟ بغیر اجازت کی سفارش نہیں. اور سفارش کرنے والے کو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کا اکرام. اور جس کی سفارش کی جا رہی ہے اللہ اس سے بھی راضی ہونا چاہیے، اس کے قول سے اور اس کے عمل سے. تھوڑی موڑی کوتاہی رہے گی اس کے اندر، گناہ گار تھا تھوڑا، لیکن اللہ نے اس کو ایمان اس کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہونا چاہیے، اس کی بات سے راضی ہونا چاہیے جو سفارش کر رہا ہے، اور اس کے قول و عمل سے اللہ راضی ہونا چاہیے. جس کی اجازت دے گا اسی کی سفارش ہوگی، نہیں تو نہیں. انکار کر دے نہیں. تو یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یومئذ، اب دیکھیے اس کی دلیل کیا ہے. سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 109 میں یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. کیا فرمایا؟ اس دن، قیامت کے دن، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 109، قیامت کے دن لا تنفع الشفاعۃ، شفاعت کچھ بھی کام نہیں آئے گی، کچھ بھی فائدہ نہ دے گی، الا سوائے، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے، ورضی له قولا، اور اس کے قول سے اللہ راضی ہو. جس کی بات سے اللہ راضی ہو اسی کی سفارش فائدہ دے گی اور اسی کے حق میں فائدہ دے گی. تو یہاں کیا آیا؟ الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے کہ اللہ جسے اجازت دے. تو یہاں قرآن میں ایک اور چیز معلوم پڑی، وہ کیا ہونا چاہیے؟ سفارش کرنے والے کے پاس اللہ کی بغیر اجازت کی سفارش نہیں. ورضی له قولا، اور جس کے قول سے اللہ راضی ہو. اور ایک آیت دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. وہ سفارش کے ذرا بھی مالک نہیں ہیں. لا یملکون الشفاعۃ الا، ہاں سفارش کون کر سکتا ہے؟ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، الا سوائے اس کے جو رحمان کے پاس سے عہد لے چکا ہو، جس کے لیے رحمان کے پاس کیا ہو؟ عہد ہو. ابن عباس کہتے ہیں
इल्ला मन इत्तखज़ इंद अर्रहमान अहदा, जिसके लिए रहमान के पास कोई वादा हो। ये कौन है? कहते हैं अल अहदु शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये अहद है जो रहमान से उसने किया है और रहमान का उस पर वादा है। वो कौन सा अहद है? कि मैं इस बात की गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वयबरअ इलल्लाहि मिनल हौल वल कुव्वा, और वो सारे हौल और कुव्वत को अल्लाह ही के लिए ख़ास करके बाकी सबसे बरात का इजहार करे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिवा कोई नहीं जो हालात में हेर फेर कर सकता हो, और कोई नहीं जो किसी को कुछ करने की कुव्वत दे सकता हो। हौल का मतलब तहव्वुल है, और कुव्वत कोई काम करने की कुव्वत। हालात अल्लाह ही बदलता है, और किसी के करने की कुव्वत अगर किसी को मिलती है तो किससे मिलती है? अल्लाह से। वला यरजू इल्लल्लाह अज़्ज़ व जल, और अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा किसी और से उम्मीद न बांधे। तो ये अहद क्या है? जिसके पास रहमान का अहद हो, या रहमान के पास जिसका अहद हो, ये कौन है? जो शहादत देता हो ला इलाहा इल्लल्लाह की, और अल्लाह ही के लिए ख़ास मानता हो हालात का बदलना और क़ुव्वत का बख्शना, बंदों को क़ुव्वत देना कुछ काम करने की, तौफीक देना। और 3, अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीदें न बांधे। जो ये करता है उसी को क्या होगी? सिफारिश नसीब। और से उम्मीद है बाबा बेटी दे दो, हाँ बेटे बहुत हो गए, अभी बेटी दो, कोर्ट का केस अटका हुआ है, कुछ तो करो बाबा, वकील के दिल में डालो, जज के भी दिल में डाल दो बाबा। तो किससे उम्मीदें बांध के? बाबा है ना अपने, तो उम्मीद किससे बांधा? वला यरजू इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और से उम्मीद ना रखे। तो ऐसे इंसान के लिए सिफारिश है, दूसरे के लिए नहीं। मज़ीद बात इंशाअल्लाह हम वक्त हो गया, हाँ वक्त हो गया, तो हम लोग मज़ीद बात इंशाअल्लाह नमाज के बाद देखेंगे। जल्दी से आप लोग ज़ुरियात से फ़ारिग हो जाएं, और उसके बाद फिर हम लोग जमा होंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।